بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ملک کے کرتے درتے مایوسی کی باتیں کرنے لگیں اور قوم کی سرداری کے بجائے قوموں سے یہ کہنے لگیں کہ وہ خود اپنے لیے راہیں نکالیں، تو کسی بھی قوم کے لیے اس سے بڑی دل شکنی کی باتیں اور سرداران قوم کے لیے ڈوب مرنے کا مقام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایک جانب رگ گلو یعنی کشمیر دو دھاری خنجر کی زد میں ہے، تو دوسری جانب جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگ گئے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ماحول سازگار نہیں، کشمیریوں کو نئی جدوجہد کا آغاز کرنا ہوگا۔ یہ بیان گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک پرشور پریس کانفرنس میں دے کر پورے پاکستانی قوم کا سر شرمندگی سے جھکا کر رکھ دیا۔ اس قسم کا بیان تو دنیا کی بزدل سے بزدل اور غیرت و حمیت سے عاری قوم بھی نہیں دیا کرتی، اور وہ رہنما و سالار بھی کبھی قوم کے سامنے ایسا نہیں کہا کرتے جس کو اپنی شکست کا 100% بھی یقین ہو۔ ایسا کہنے کے بجائے وہ موت کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ حوالے ٹیپو سلطان کی اور باتیں نیازی جیسے سالار کی۔ ہمارے وزیر خارجہ کا ہی خاصہ ہے، کیونکہ پاکستان میں بسنے والے مسلمان اور رہنے والی دیگر اقلیتوں کا کہنا تو کجا ایسا کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی کہ اے کشمیریوں، حالات سازگار نہیں۔ اب جو کچھ بھی کرنا ہے وہ صرف تمہیں خود کرنا ہے، کیونکہ ہم میں اب اتنی ہمت و سکت نہیں کہ تمہارے لیے کچھ کر سکیں۔ وزیر خارجہ جو خیر سے شاہ یعنی سید ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، اپنی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں، اس خاندان سادات سے جس کی پاک روحیں مر جانا تو گوارا کر لیا کرتی ہیں، لیکن کفر کے آگے ہتھیار ڈالنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، جو سر تو کٹا سکتی ہیں لیکن سر جھکانا ان کی لغت میں لکھا ہوا ہی نہیں ہوتا۔ اس عظیم خاندان سے تعلق جوڑنے کا دعویٰ تو ان کا بہت پرانا ہے، لیکن ان کی نسبت کا خیال، ان کی جرأت و شجاعت کا جاہ و جلال ان میں دور دور تک نہیں پایا جاتا۔ جن کے چہرے تک اس خاندان کی نمائندگی نہ کرتے ہوں، وہ ایک جانب دعویٰ کریں پاک روحوں سے نسبت کا اور میدان جنگ میں مظاہرۂ ابو لہبی اور ابو جہلی سے دیں، تو پھر ان کی نسبت کے دعوے پر کس طرح یقین کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی عذر مانے نہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ ضرور ہے، لیکن کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے اتنا گہرا لگاؤ ہے کہ ہمیں کسی کے باطل دعوے کو بھی سچ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم پھر بھی بصد احترام یہی کہیں گے کہ شاید ہم شاہ صاحب کی بات کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے ہوں، اور اخباری نمائندوں نے شاید بربنائے اختلاف غلط رپورٹنگ کر دی ہو، کیونکہ کوئی بھی خاندان سادات سے تعلق رکھنے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین میں سے کوئی بھی ملک پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے کوششوں میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ پاکستانیوں اور کشمیریوں کو خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے۔ سلامتی کونسل میں آپ کے لیے کوئی پھولوں کے ہار لے کر نہیں کھڑا، وہاں کوئی آپ کے منتظر نہیں ہے۔ مسلم امہ کے محافظوں نے بھارت میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے، وہاں ان کے مفادات ہیں۔ ہم سیکیورٹی کونسل کے رکن نہیں، ہمیں کشمیر کا مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل کی ضرورت تھی، اس لیے چین گیا۔ ملک سے باہر موجود ہر پاکستانی سے اپیل کرتا ہوں کہ جب بھارتی وزیر اعظم مودی اقوام متحدہ میں جائیں تو ہر پاکستانی اقوام متحدہ کے باہر احتجاجاً موجود ہو اور بھارت کے خلاف شدید احتجاج کرے۔ واہ شاہ صاحب، کیا یزیدیت دکھائی ہے آپ نے، کس بزدلی اور بے ہمیت کا مظاہرہ کیا ہے، کیا خاندان کی لاج رکھی، کیا مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے، کیا اپنی شاہ رگ سے فوارے کی طرح ابلتے خون کی جانب اپنی تڑپ کا اظہار کیا ہے۔ سلامتی کونسل پر تکیہ کرتے تو آپ کو 70 سال بیت چکے ہیں، پھر بھی آپ اس گمان کا شکار ہیں کہ سلامتی کونسل آپ کے حق میں فیصلہ سنائے گی۔ قوم کو آس امید دلانے کے بجائے آپ فرما رہے ہیں کہ قوم کو کسی خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی کوئی قوم بھی ہمارے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی بھی در ایسا نہیں جہاں کوئی ہمارے لیے گل پاشی کے لیے تیار ہو، بلکہ ہر گلی کوچے میں لوگ آپ اپنے ہاتھوں میں سنگ لیے کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے فریاد کی ایک ہلکی سی آواز بھی اٹھائی تو ہمیں سنسار کر دیا جائے گا۔ تمام مسلم امہ کے مفادات ہندوستان سے وابستہ ہیں، اور وہ اپنے مفادات کی وجہ سے ہمارے حق میں آواز اٹھانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سیکیورٹی کونسل کے رکن نہیں، اس لیے وہاں بھی ہمیں
وکیل کی ضرورت تھی، اس لیے ہمیں چین کے پیر پکڑنا اور ناک رگڑنا پڑی، تب کہیں جا کر ہماری وکالت کے لیے راضی ہوا۔ یہ ہیں ہمارے وزیر خارجہ جو قوم کے حوصلے بڑھانے کے بجائے قوم کو مایوسیوں کی دلدل میں یہ کہہ کر دھکیلنے کی مہم پر ہیں کہ کیونکہ دنیا میں ہمارا کوئی مددگار نہیں، کوئی ہمارا ہمدرد نہیں، اس لیے ہمیں صرف صبر کرنا چاہیے۔ قوم کو بھی بنگ گھوٹ کر پی لینا چاہیے تاکہ سکون کی نیند آ سکے۔ یہ وہ خاندانی ہیں جو ان جدوں سے تعلق رکھتے ہیں جو بدتر تھے، وہ بھی شیرخوار بچے اور خواتین کو ملا کر، لیکن انہوں نے لمحہ بھر کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ کون ان کا ساتھ دے گا، کون یزیدیت کے ساتھ ان کے حق میں کون بولنے والا اور ساتھ دینے والا ہے، کون تماشا دیکھنے والا، موت کسے کہتے ہیں اور زندگی کس شے کا نام ہے۔ ان کے نزدیک تو اگر اہمیت تھی تو فقط اس بات کی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ ان ایمان والے اپنے خونی رشتے ملاتے ہیں، یہ ان ایمان والوں سے اپنا خونی رشتہ مناتے ہیں جو درندوں کی موجودگی میں تنہا اس چارپائی پر دراز ہو جاتے ہیں جو رسالت مآب کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہ نسبت تو جوڑتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے بجائے چین کو اپنا وکیل بناتے ہیں کہ وہ ان کا مقدمہ لڑے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں ہمدردیوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، جبکہ خاندان قریش و ہاشمی سے لے کر پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کی راہیں مسدود کیے ہوئے تھیں، یہاں تک کہ خود پیغمبر اسلام کو اپنے وطن سے ہجرت پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے انقلابات آئے، خواہ وہ اہل کفر نے برپا کیے ہوں یا مسلمانوں نے، کیا کبھی ان کے لیے دنیا نے ریڈ کارپٹ بچھائے؟ کیا ہاتھوں میں پھول کے ہار لے کر ان کا استقبال کیا؟ کیا انہیں خوش دلی سے خوش آمدید کہا گیا؟ کیا ان کی کامیابیوں پر جشن منایا گیا؟ ہر انقلاب اور انقلابی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، راہیں پرخار بنائی گئی، سنگباری کی گئی، تیز تیر و نشتر برسائے گئے، ان کے خون سے زمین رنگین کی گئی، ہولی کھیلی گئی، ان کی خواتین کی عزت و آبرو پامال کی گئی، ان کا قتل عام کیا گیا، ان کے اعضاء تک کاٹ کر چبا دیے گئے، ان کی شرم گاہوں کے ہار بنا کر گلوں میں لٹکائے گئے۔ لیکن دنیا نے یہی دیکھا کہ جب بھی کسی انقلابی نے اپنے قدم آگے بڑھانے کے لیے کمر عزم و ہمت کس لی، پھر اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حملہ اس کی پشت پر سے کیا جا رہا ہے یا دشمن سامنے سے وار کر رہا ہے۔ وہ آگے اور آگے اور آگے ہی بڑھتا رہا، اور اس کی عزم ہمت کے آگے پہاڑ جیسے رکاوٹیں بھی رائی کے دانوں کی طرح بکھرتی چلی گئیں۔ زمانہ کہیں کہتا نظر آیا کہ اے غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ہم بہت دور نہیں جاتے، آج قوم 73ویں یوم آزادی سے گزر کر آئی ہے، چند دن ہی ہوئے ہیں 14 اگست گزرے ہوئے۔ آج بھی نہ جانے کتنے ایسے انسان اس پاکستان میں حیات ہوں گے جن نے پاکستان بنتے دیکھا ہوگا۔ کیا یہ پاکستان دنیا نے ہمیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیا تھا؟ کیا پوری امت پاکستان بنانے میں ہمارے قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی؟ کیا انگریز اس لیے ہمارا ملک بنانے میں دلچسپی رکھتے تھے کہ ہم ان کو بہت اچھے لگتے ہیں؟ کیا ہندو ہم سے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے؟ کیا شاہ صاحب جانوں کی لاکھوں قربانیوں کو بھولے ہوئے ہیں؟ کیا شاہ صاحب عورتوں، مردوں، جوانوں، بچوں اور بچیوں کی بلند ہوتی ان چیخوں، آہوں، سسکیوں، تڑپتے پھڑکتے جسموں سے بہتے خون کے دریاؤں کو بھولے ہوئے ہیں جو آزادی کی قیمت کے طور پر اس وقت کے مسلمان ادا کر رہے تھے؟ کیا یہ سب دنیا سے پوچھ کر یا چین کو وکیل بنا کر ایسا کر رہے تھے؟ کیا ایران کے انقلابیوں سے ایران کے فرعون رضا شاہ سے اجازت لے کر ان کے خلاف تحریک چلائی گئی؟ کیا دنیا اس وقت ان کی پشت پناہی کر رہی تھی؟ کیا انقلاب کے بعد ایران کی حمایت میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں چراغاں کر رہی تھی؟ ایرانی انقلاب سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن بہت پرسوز قسم کا انقلاب تھا۔ وہ سب جانتے ہوئے بھی شاہ صاحب کے منہ سے بزدلانہ انداز فکر میں جواب آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔
وہ منصوبہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہ بھارت آپ کی شاہ رگ کو کاٹ ہی کیوں نہ رکھ دے۔ آپ کو نہ صرف خاموش رہنا ہے بلکہ آپ کو آپ کے پاکستان میں موجود ہر اس قوت پر نظر رکھنی ہے جو اپنی ایسی بے غیرتی کو کسی قیمت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت دورہ امریکہ سے پہلے حافظ سعید کی گرفتاری، کالعدم تنظیموں پر مزید پابندیاں، ہر وہ سیاسی و مذہبی جماعت جو بھارت کے لیے سنگین عزائم رکھتی ہو اس کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ جھوٹی تسلیوں اور مایوسیوں کو عام کر کے قوم کے حوصلوں کو کمزور کر کے اس قابل ہی نہیں رہنا دینا کہ قوم بھارت سے کسی محاذ آرائی کا سوچ بھی سکے۔ مجھے یہ کہنے میں نہ کوئی شرم ہے، نہ خوف، نہ تردد اور نہ ہی ڈر کہ ہمارے سارے رہنمایان قوم اور خود عسکری طاقتیں یہ چاہتی ہی نہیں کہ اہل کفر سے کوئی محاذ آرائی ہو۔ کیوں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے اور وہ صرف ایک ہی ہے۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول، طاؤس اور رباب آخر۔ جس ملک میں رمضان اور عید کے دنوں میں بھی شراب بند نہ ہوتی ہو، ہیرا منڈیاں آباد رہتی ہوں، چینل رقص و سرور کی محفلیں سجا کر رکھتے ہوں، زنا عام اور نکاح مشکل ہو، حج مہنگا اور یاترائیں ارزاں ہوں، انصاف مفقود اور ظلم عام ہو، منافع خوری عروج پر ہو، دھوکہ دہی عام ہو، کاروبار سودی ہو، قتل و غارت گری، تیزاب گزیدگی جیسے جرائم گلی گلی پھیل چکے ہوں، دین ایک مذاق بنا دیا گیا ہو۔ اس ملک کے باسیوں، جوانوں، سپاہیوں اور جرنیلوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ زمینی اور نظریاتی سرحدوں کی محافظت کر سکتی ہے، ایک شراب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان میں بسنے والے لوگوں اور ہمارے ارباب اقتدار کو غیرت و حمیت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔